الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کا شروع میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی نے جوانی میں بھی بچہ نہیں دیا، لیکن میں تجھ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، آج تک تو نے مجھے مایوس نہیں کیا، آج تک کبھی بھی میری دعا رد نہیں ہوئی۔ اس سے حوصلہ پا کے میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، اگرچہ وقت موسم نہیں ہے اور بیوی بانجھ ہے، لیکن تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا سنی اور ہم نے کہا ہم تجھے بیٹا دیں گے اور نام بھی میں خود رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اس کے اندر تسلی اور حوصلہ ہے بے اولادوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ جب صدق دل سے، سچے دل سے اصرار کر کے چمٹ کے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں تو میاں بیوی موجود تھے، مرد عورت، لیکن اس سے بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو ہے وہ شاہکار دکھایا کہ مریم غیر شادی شدہ، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ امید سے ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ پریشان ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حوصلہ دیا ان کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس کھجور کے درخت کے پاس بیٹھیں اور اس کو آپ ہلائیں، تر و تازہ کھجوریں آئیں گی، نیچے سے پانی، اور پھر اللہ نے بیٹا دیا۔ اگر کوئی پوچھے تو تم کہنا کہ میں تو بولوں گی نہیں، اس سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ایسا ہی ہوا جب وہ اپنے بچے کو لے کے آئیں تو قوم نے کہا نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ نے کہا اچھا اس بچے سے ہم پوچھیں جو ابھی کے بچہ ہے جھولے میں؟ لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جو بچے دنیا میں بولے، بچپن میں ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کروں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم۔ سچی بات یہ ہے جس میں یہ شک کر رہے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ نے اولاد نہیں بنائی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار دنیا کے سامنے آیا کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ایک اللہ ہے اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ مریم نے غلطی کی معاذ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسلام نے درمیان والا نظریہ پیش کیا کہ یہودی غلط کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پاک اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک، اور عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بیٹا نہیں ہے، اللہ کا جز حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کلمہ اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کلمے سے پیدا ہوا، کون سے؟ دوسرے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ کلمہ سے پیدا ہوا۔ اس کو روح کیوں کہا؟
عزت و شرف کے لیے روح بھی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبیوں رسولوں کے سردار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ابو، کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی جو سنتی نہیں، دیکھتی نہیں، نفع نہیں کچھ دیتی، خود بناتے ہو بزرگ کی تصویر، بزرگ کی مورتی، بزرگ کا جو ہے وہ بت بناتے ہو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی لمبا اور کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا پتلا بنا کے پوجتے ہو، جب اکتا جاتے ہو تو بیچ کے پیسے کھڑے کر لیتے ہو۔ ابو کچھ تو سوچو، جن کو خود بناتے ہو اور خود جو ہے ان کی صفائی کرتے ہو، وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہ بزرگ کی تصویر، مورتی، بت، ڈھانچہ، یہ بت جو تم سنتے ہو ایسے تھوڑی ہے۔ ذہن میں ایک شخصیت ہے، نیک، نبی، رسول، ولی، اس کا بت، مورتی، ڈھانچہ، قبر، درگاہ، آستانہ، بیٹھنے کی جگہ، ذہن کے اندر ایک بزرگ، ایک نیک ہستی ہوتی ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کا ابو میرے پاس علم آیا ہے وحی کا، آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج کا لڑکا سمجھائے نا ماں باپ کو، اس کو سمجھ آ جائے، تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ بڑے آپ ہیں لیکن دلیل تو میرے پاس ہے، میں تو قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں ابو، اور میں تو بخاری شریف کی حدیث پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو کہا بڑے آپ ہیں، میں چھوٹا ہوں لیکن میرے پاس دلیل ہے۔ کہا ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان رحمان کا دشمن۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے شیطان کو کبھی سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ کیوں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کسی کا کہنا ماننا، نظام تسلیم کرنا، اللہ رسول کے خلاف بات اس کو ماننا، شرک کرنا اور اس کو جو ہے مشکل کشا ماننا، یہ شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی بندگی ہے۔ شیطان کو تو سجدہ کبھی کسی نے نہیں کیا، اس کا کہنا مان کے سارا کچھ کرتے ہیں، تو کسی کا کہنا ماننا یہ اس کی عبادت ہے۔ اور چوتھی بات کی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ تم اپنا کام کرو، تمہیں میرے ساتھ کیا ہے، جہاں کوئی لگا رہنے دو۔ ابو مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ درد ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ کہیں رب کا عذاب نہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا، میں اس لیے سمجھاتا ہوں۔ اور یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ آپ کسی کو کپڑا دے دیں، کھانا کھلا دیں، اسے گھر میں دانا ڈال دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کروڑوں اس سے زیادہ یہ ہے کہ بھائی کو سمجھا کے اس کو شرک سے، جہنم سے، بے نماز ہونے سے، غلط راہ سے آپ اس کو بچائیں۔ چاہے اگر آپ کو اس سے ہمدردی محبت ہے، وہ جتنا بھی غصہ کرتا رہے، کہ میں تیرا ہمدرد ہوں اور تیرا خیر خواہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ واز کیا، اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی، صرف یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرنے میں۔ تو انہوں نے جواب تو تھا نہیں، تو کہا اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا تو پھر میرے معبودوں کو نہیں مانتا، نکل جا گھر سے، مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل، تحقیق، غور و فکر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا طریقہ کیا ہے؟ نکل جا، ماروں گا، چپ کر۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو حق والے ہیں وہ دلیل کی بات کرتے ہیں، غور و فکر کی، اور جو باطل پر ہیں دھونس دھاندلی جم گھٹا علاقہ برادری چپ اسی ویکھیاں نے حدیثاں وڈا جنید بغدادی فلاں فلاں فلاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا طریقہ ہے دھونس دھاندلی، خاموش، چپ کرانا اور کسی کو بات نہ کرنے دینا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حق والوں کا دلیل اور غور و فکر کی دعوت، کوئی توہین نہیں کی، لیکن اس نے اس کو توہین سمجھا۔ یہ ہمیشہ شرک والوں کا طریقہ ہے۔ آپ تعریف کریں عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، کتاب والے تھے، وہ بھی پاک،
ان کی ماں بھی پاک، اللہ تعالیٰ کی وہ نشانی ہیں، قیامت سے پہلے اتریں گے، بہت عظیم رسول تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ عیسائی کہیں گے عیسی علیہ السلام کی توہین کر رہے، آپ کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، صورت میں اجمل سیرت میں اکمل ہیں، آسمانوں کے مہمان بنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رازق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نہیں دیتے، گستاخ۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھول ان کے والد محترم ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے وہ خامد ہیں، اور وہ کاتب وحی ہیں، عظیم عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، لیکن وہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، جن کی اپنی گردن 21 رمضان کو کٹ گئی کوفہ کی مسجد میں جاتے ہوئے، جن کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں۔ علی دا منکری گستاخی، آپ علی حجویری رحم اللہ کی بات کریں، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دین پھیلایا، انہوں نے واعظ کیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، لیکن وہ داتا نہیں ہے، گنج بخش نہیں ہے، سوئی بخش بھی کوئی نہیں تھا۔ اچھا یہ مطلب تسی داتا صاحب نے نہیں مندے جی میں مننے تو نہیں مندے، تم کہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ عجیب تاندلی چلا رکھی ہے۔ جو کسی کے ذہن مزاج پوجا پاٹ شرک قبر پرستی کی تائید نہ کرے، گستاخ 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 اور بے ادب۔ تو یہ فیصلے اللہ کہتا ہے میرے بندے صبر کرو، یہ فیصلے قیامت کے دن میں کروں۔ قرآن میں کئی جگہ میں ہے کہ جو یہاں فیصلے نہیں ہو میں نپٹاؤں گا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا سیدھی راہ پر آ جاؤ ورنہ پہلی قوموں کے حالات دیکھو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اور تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا محسوس کرتا ہے ان میں سے کوئی چلتا پھرتا یا کسی کی آواز ہی آ رہی ہو؟ اس لیے میری پکڑ سے ڈرو میرے بندو، اگر میں حوصلہ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے سے باہر ہو جاؤ۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں زیادہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ آگے 20ویں پارے میں آ رہا ہے، وہاں تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان میں اگر کوئی رکاوٹ عقدہ ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرا ایک وزیر نیب میرے خاندان میں سے ہارون میرے بھائی کو بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے تیرے دین کا کام کریں۔ اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری بات مان لی اور تیرے بھائی ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں کسی بھائی نے بھائی کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، بھائی بھائیوں کے بڑے کام آتے ہیں، بہت جو ان کے فائدے ان کو پہنچاتے ہیں، لیکن اتنا فائدہ کسی بھائی نے بھائی کو نہیں پہنچایا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہنچایا، اللہ سے پیغمبری لے دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس کو بھیجا فرعون کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو، اور فرعون آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سرکش، کہتا تھا میں رب ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، موسیٰ بات نرم کر، بات نرم، لہجہ اچھا مٹ۔ دیکھو فرعون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ کہ بات نرم کرنا۔ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ تھا، بہت بڑا خلیفہ، اتنا بڑا خلیفہ تھا کہ بغداد میں نکلا تو بادل گرجے برسے نہیں، تو بادل چل پڑے، تو بادلوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اگر تم نہیں برسے تو کیا ہوا، دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی یہاں بیت المال میں آئے گی ہمارے پاس، یا وہاں مسلمان ہوں گے
عشر بھیجیں گے یا غیر مسلم ہوں گے ہمیں ٹیکس دیں گے، یا اللہ لا وہ بغداد کی رون کے واپس، پھر امت مسلمہ کو عزت اور غیرت کا دور دے۔ تو ہارون رشید نا بڑا خلیفہ علماء سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک مولوی صاحب اس کو نا ضرورت سے زیادہ ڈانٹنے لگے، جب ڈانٹ حد سے بڑھی تو انہوں نے کہا عالم صاحب آپ سے اچھا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا مجھ سے برے کی طرف، اس کو بھی کہا تھا کہ بات نرم کرنا، آپ سے اچھا تھا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اس کو بھیجا تھا مجھ سے برے کی طرف، کون؟ فرعون، تو کہا تھا بات نرم۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے تقریر کی نا فرعون کے دربار میں، رسول تھا، لازم تھا، تورات والا تھا، اللہ سے کلام کرتا تھا، جب انہوں نے تقریر کی اللہ کی توحید بیان کی اپنی رسالت، تو پورے دربار میں لوگ متاثر ہو گئے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اب فرعون کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا کہ لوگ تو سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، سب کچھ میرا ختم ہو جائے گا۔ اب شیطان نے اس کو وحی کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ بھی وحی کرتا ہے اور شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کو۔ اب شیطان نے اس کو وحی کی، ایسی بات آج بھی وہ وحی چلتی ہے۔ فما بال القرون الاولی، موسیٰ ایک سوال کا جواب دے، ہاں باپ دادا کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ جو بڑے گزرے ہیں باپ دادا، وہ لوگ جتنے بیٹھے تھے آخر ان کے باپ دادا تھے، ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اب اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر تو کادہ روڑا پایا، ایسی بھی تو اسے طریقے تھے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ غلط تھے، سارا مجمع خلاف ہو جائے گا، کیونکہ باپ دادا کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار۔ اب موسیٰ علیہ السلام دونوں طرف پھنستے ہیں۔ یہ تھا شیطانی حربہ جو شیطان نے وحی کی تھی فرعون کو کہ اس کو کہے باپ دادا کے متعلق تیرا کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچھا جواب سکھایا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے۔ الذی، وہ اللہ ہے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں راستے بنا دیے، وانزلنا من السماء ماء، اور بارشیں اتاری، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، قسم قسم کے پھل انگوریاں۔ میں تو اس رب کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ ہے طریقہ، سمجھا؟ ادھر آئے ہی نہیں وہ۔ آج کل نوجوان کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکچر سنتے ہیں یا جمعہ پڑھتے ہیں، وہ جب جا کے بات کرتے ہیں گاؤں میں 5000 کی آبادی ہے، اس کے پاس قرآن ہے، بخاری شریف ہے، وہاں ٹیچر بھی ہیں، نمبردار بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، یہ نوجوان ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہے، یہ جب قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، قرآن حدیث میں اثر ہے، قرآن حدیث میں کشش ہے، تو عام لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں وہ یہی حربہ استعمال کرتے ہیں جو فرعون نے کیا۔ اچھا تو اتنی تقریر کر رہا ہے، وہ تیرے دادا جان تھے، تیرا بابا تھا، اس کا بابا، اس کا دادا مسجد سے آتا تھا، وہاں سے اشراق پڑھ کے ان کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب نوجوان کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ لا الہ جو پڑھتے ہو میں تو وہ کہہ رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات کا معنی کیا ہے؟ وہ تو جو فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ان کی بات نہ کرو۔ اور اگر حق کے جوش میں کہہ دیں انہوں نے سیدھی بسم اللہ نہیں سی آندی جناب، لاؤ سارا کم گیا طریقہ۔ تو اللہ نے یہاں طریقہ سکھایا تبلیغ کا اور دعوت کا۔ کیا ضرورت ہے کسی کے باپ دادا اور بڑوں کی بات کرنے کی؟ تم بات کرو کہ تم زندہ ہو نا، میں بھی زندہ ہوں، کہ میں موجودہ بات کر رہا ہوں۔ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو کیا معنی؟ ایت الکرسی، تو اس طرح یہ سمجھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کر، ہم تو اس سے رزق نہیں مانگتے کہ لوگوں کو رزق دیں، تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں، اے پیغمبر ہم رزق دیتے ہیں،
رازق میں ہوں، یہ ڈیوٹی ہم نے آپ کی نہیں لگائی رزق دینے کی، وہ تو میرا کام، آپ کا کام ہے نماز پڑھیں، گھر والوں کو تلقین کریں اور لوگوں کو یہ دین کی دعوت دیں۔ تو اب یہ جو سپیکروں میں سنتے ہو ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازق ہیں، رزق دینے والے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت الانبیاء مکی ہے، اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام الانبیاء ہے۔ اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کا حساب تو سر پر آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہیں، سوچ فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے اعمالناموں کا تلنا وہاں کیا بنے گا، رب کی پیشیاں، جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا، اس کی سوچ ہی کوئی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک بس دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، دولت، بیوی بچے، گھر بار، یہ مکان، وہ پلاٹ، ادھر وہ بھی ٹھیک ہے کرو، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے جہاں موت ہے اس کی بھی تو کوئی سوچ فکر ہونی چاہیے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو رسول بھی آپ سے بھیجا اس کو یہ دعوت دے کے بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ میں عبادت کے لائق ہوں، دوسرا نہیں، میرے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، میں مشکل کشا، دوسرا نہیں، میں حدت روا، دوسرا نہیں، مجھ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، میرے لیے نظر نہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے شرک شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ سچی کو توبہ کرے تو شرک معاف ہو جاتا ہے، لیکن بغیر توبہ کے مرے شرک پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، ہر نبی رسول کی دعوت یہی تھی۔ آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کیا ہیں یہ جو مورتیاں، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ تو انہوں نے کہا یہ تو غلط راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی حق بھی لایا ہے یا ایسے مذاق کر رہا ہے؟ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں ان سے نپٹوں گا، یہ تم بنا کے بیٹھے ہو مورتیاں بت، میں نپٹوں گا۔ اب وہ گئے، ان کا کوئی میلہ تھا، وہاں گئے تو انہوں نے ابراہیم کو بھی کہا آؤ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام ایسے دیکھا آسمان کی طرف، وہ بابل کے لوگ ستارہ پرست تھے، ستاروں پر ایمان، انہوں نے سمجھا ستارے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں آج، موحد کی ویسے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی شرک دیکھ کر، ان کا مقصد یہ تھا۔ انہوں نے سمجھا دشمن کے ساتھ تو ایسے دیکھا، انہوں نے کہا یہ دیکھ کے ستارے تو حساب لگا کے کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی طبیعت تو ویسے ٹھیک نہیں تھی، ان کا شرک دیکھ کے وہ سارے گئے، پیچھے آئے جہاں انہوں نے بنائے ہوئے تھے بزرگوں کے اور اللہ کے نیک بندوں کے بت تصویریں، ان سب کو توڑا، کسی کی ٹانگ، کسی کی گردن توڑ کے، جو سب سے بڑا تھا نا اس کی گردن پر کلاڑا رکھا اور گھر جا کے آرام سے لیٹ گئے۔ جب وہ واپس آئے کہا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہے یہ بڑا ظالم ہے، یہ کیا ظالم تم ہو یا وہ ہے؟ تو اس کے بعد کہنے لگے، بعض نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال ابراہیم، سمجھا ابراہیم ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، فاتو بھی، اس کو لاؤ علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے کیا ہے یہ، ان کی گت آپ نے بنائی ہے؟ کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑا جو ہے نا ان کا بڑا، اس نے کیا ہے، کہ میں جب ہوں تو تم یہاں کے معبود بڑے بیٹھے، یہ جو بڑا نہیں ہے اس نے سب کو، اور اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ اب جب یہ بات آئی تو آپس میں ایک طرف میٹنگ کر کے کہنے لگے جواب دو جواب۔ وہ کہتے ہیں ان کو تم نے مشکل کشا مانا ہوا ہے تو ان سے پوچھو کہ ہماری گات کس نے بنائی ہے، سوال کرو اگر یہ بولتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے شرمندگی سے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون،
ابراہیم اسلم تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ نہیں بولتے، پھر تو ہمیں شرمندہ کر رہا ہے. بس لوہا گرم تھا، ضرب خلیل پڑی. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم افلا تعقلون. عبادت کرتے ہو ان کی، نہ نفع کے مالک نہ نقصان، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. افسوس ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو. اب اس کا تو جواب تو تھا نہیں. کہہ لگے ہرے کو اس کو جلا دو، آگ لگا دو، جلاؤ، آگ لگا دو، آگ اس کو جلاؤ. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی. یہ معبودوں کی مدد کرو. کہتے ہیں کہ علی حجویری اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، ہماری اس کے ساتھ بات نہیں، ہماری تو یہ اوپر بیٹھے ہیں یا اوپر سسٹم کا. ہاں کہتے ہیں جی سارے لاہور کی حفاظت کر رہا ہے، سارے لاہور کی وہ کر رہا ہے، لیکن آپ سارے مل کے، حکومت مل کے اس کی حفاظت کرو، تم سارے مل کے اس کی حفاظت کرو. عجیب سی. اور بہت دیتا ہے، بہت دیتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں سارے. ہاں لیکن چندہ اکٹھا کرو یہاں بنانے کے لیے، چندہ نہیں دیتا. ہاں کیا یار، اللہ 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 اللہ، عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو آگ میں ڈالا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، اچھا کارساز ہے. علاقہ بھر باپ مخالف، برادری مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا. ہر چیز پر حکومت تو اللہ کی چلتی. انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے دیکھتی انگاروں کو، شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا، اور جلانے کی طاقت ختم کر کے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بچایا اور ان کی ساری تدبیریں ناکام. آگے اللہ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا، تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ جو تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کی بکریاں پڑ گئیں دوسرے آدمی کی کھیت میں، سارا کھیت کھا گئیں. اب داؤد علیہ السلام کے پاس کیس آیا، انہوں نے دیکھا کہ جتنی کھیت کی قیمت بنتی ہے نا اتنی ہی قیمت کی بکریاں ہیں. تو انہوں نے کہا بکریاں اس کو دے دو. بکریاں جو ہے نا اس کھا گئی نا، تو اب کھیتی والے کو تم بکریاں دے دو. یہ فیصلہ کیا. جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے ان کو پتہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اپنے باپ کو کہا اللہ کے نبی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکری والا جو ہے، بکری والے اس کو یہ کھیتی دے دی جائے، محنت کرے اس میں کھیتی کا کام کرے، اور کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں، ان کا دودھ پیے، اور جب کھیتی بڑی ہو جائے اتنی جتنی پہلے تھی تو کھیتی والا کھیتی لے لے، بکری والا بکری لے لے. اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کو یہ بات سمجھا دی، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے دونوں کو حکمت اور دونوں کو دنائی دی تھی. آگے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا تو اس نے وہاں پکارا ہمیں تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ اور پانی اندھیرے نیچے، وہاں پکارا. اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر میں یونس کی وہاں مچھلی کے پیٹ سے آواز سن سکتا ہوں تو تمہاری میں نہیں سن سکتا. اور پکارا کیا ایت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے بغیر سچا معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے غلطی عاجزی سے، میں نے غلطی کی مجھے معاف کر. یہ دعا کا طریقہ ہے، اس میں دعا کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، توصیف، کبریائی، عظمت، بڑائی بیان کرو. سورۃ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور حی القیوم والی ایتیں پڑھو، وہ 3 ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. اور سورۃ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. قرآن میں 3 ایتیں جن میں حی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، ساری اللہ کی صفت و ناموں کا دار و مدار حی القیوم پر ہے. یہ پڑھو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ پڑھو. اور ایت کریمہ پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، پھر اپنی غلطی ندامت یہ پیش کرو، اس پہ شرمندگی پہ پھر مانگو رب سے.
फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की, वनज्जैनाहु मिनल गम, हमने उसका गम दूर कर दिया। या अल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा बंदा था, तूने उसका गम दूर किया, मछली के पेट से निजात दी, हम भी तो तेरे बंदे हैं। किस्सा आप सुनाया आपने, किस्सा बता दिया, इसमें हमारे लिए भी कुछ फरमाया, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, जो यूनुस की तरह डायरेक्ट बराह रास्त हमें पुकारे हमारी तारीफ करके, तो हम मोमिनों को भी निजात दे देंगे उनकी परेशानियों से। और फिर सूरत ख़त्म हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हर सूरत एक किताब है, क़ाल रब्बिहकुम बिल हक़ व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआन अला मा तसिफून, ऐ रब फैसला कर दे हक के साथ मेरे और मेरे मुखालफों में। रसूल फरमाया, और हमारा रब रहमान है जिससे मदद मांगी जाती है, जो तुम कह रहे हो बयान कर रहे हो, मैं अपने रब से मदद मांगता हूँ, मुझे तुम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।